نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، محمد وآل محمد صلوات، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، بلند صلوات، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين وللكافرين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام، الرسول المسدد والنبي المهذب، النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الفتحي الأبدحي، الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، مولانا حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، الذين أظهر الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، وقد قال علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بسبع، وأعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأننا أسد الله
وأسد رسوله ومنا سبطة هذه الأمة ومنا مهدي هذه الأمة الذي يقتل الدجال. صلى الله عليه وسلم. یہ خمسہ چونکہ مخصوص ہے امام سجاد علیہ السلام سے جو مجھ سے کہا گیا، گویا یہ خمسہ سجادیہ ہے، لہذا ہم نے فرمائش کے مطابق امام سجاد علیہ السلام کے خطبے کا وہ اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کیا جو آپ نے شام کی جامع مسجد میں ارشاد فرمایا تھا۔ خطبے کے متعلق انشاءاللہ پورا خطبہ پیش کروں گا، بعد میں گفتگو آئے گی، پہلے کچھ باتیں آج بطور تمہید امام سجاد علیہ السلام کے متعلق۔ آپ کا ویسے اسم گرامی علی ابن الحسین ہے، لیکن آپ کو آپ کے نام سے ہم لوگ بہت کم یاد کرتے ہیں، زیادہ تر آپ کو آپ کے القاب سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کو ہم سے مراد ہم شیعہ اثنا عشری امام سجاد کہتے ہیں، امام زین العابدین کہتے ہیں، سید الساجدین کہتے ہیں، سید العابدین کہتے ہیں، بے شمار آپ کے القاب ہیں، اور تمام القاب سے آپ کی عبادت و بندگی کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ جو آپ کا لقب زین العابدین کہتے ہیں، زین العابدین کے معنی ہی یہی ہے، زین العابدین، عابدین عبادت گزاروں کی زینت، عابدین عابد نہیں، ایک نہیں، عابدین، زین العابدین جو عبادت گزاروں کی زینت ہے۔ یا ہم کہتے ہیں سید سجاد، سید سجاد یعنی کیا؟ سجاد بہت زیادہ سجدہ کرنے والا، اس کو ہم سجاد کہتے ہیں، یا ہم سید العابدین کہتے ہیں، عبادت گزاروں کا سردار، جتنے عبادت کرنے والے تھے ان کے سردار۔ تو جتنے بھی آپ کے القاب ہیں ان سے اشارہ جو مل رہا ہے وہ آپ کی عبادت و بندگی کی طرف مل رہا ہے۔ یا جیسے آپ کا ایک لقب ہے ذو الصفنات، کم لوگ جانتے ہیں لیکن ذو الصفنات ہے، ذو الصفنات یعنی گھٹنے والا۔ آپ اس قدر عبادت کرتے تھے، اللہ کی اس قدر بندگی کرتے تھے، اس قدر سجدہ کرتے تھے کہ آپ کے اعضائے سجدہ پر گھٹے پڑ جاتے تھے، اعضائے سجدہ۔ صلوات پڑھو۔ آپ کے اعضائے سجدہ پر پر محمد والے محمد صلوات، گھٹے پڑ جاتے تھے، جس کی وجہ سے سال میں 2 بار خود پانچوں امام
इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम कि हमारे वालिद के आज़ाए सजदा पर घट्टे पड़ जाते थे सजदा करने की बिना पर। साल में 2 बार आज़ाए सजदा पे जो घट्टे होते थे उन्हें काटा जाता था, साल में 2 बार। तो खुलासा ये कि इमाम सज्जाद की जिंदगी में जो इबादत का पहलू है, इल्म का पहलू तो अपनी जगह पर है कि दुआओं की सूरत में जो आपने इल्म लोगों तक पहुंचाया है, दुआओं की सूरत में, मुनाजात की सूरत में, ये कहने के लिए सहीफ़े सज्जादिया है जिसके अंदर दुआएं हैं, जिसके अंदर मुनाजात हैं। नई सहीफ़े सज्जादिया की सूरत में इमाम सज्जाद ने उलूम इलाही को पेश किया है, उलूम आले मोहम्मद को पेश किया है सहीफ़े सज्जादिया की सूरत में। इंशाअल्लाह इन 5 मजलिसों में किसी मजलिस में आपके जो ये खुतबा खुद अभी बयान किया, इसके अलावा भी जो आपकी दुआएं हैं, मुनाजात हैं, उनके भी इक़्तिबासात पेश करूंगा आपकी खिदमत में। आज की मजलिस में बतौर तमहीद कुछ बातें पेश करना ज़रूरी है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी रात जहां इबादत करते थे, कुछ इमाम अइम्मा के लिए मिलता है कि रात में 1000 रकअत नमाज पढ़ते। हत्ता अहले सुन्नत ने भी जो निसाब तबलीग मुरतब किया, मुअज्जन किया, तैयार किया है, उसके अंदर जहां दुनिया के बड़े इबादत गुजारों का तस्करा किया है, वहां पर इमाम सज्जाद का नाम लिया है कि इमाम सज्जाद दुनिया के बड़े इबादत करने वालों में से एक है, बल्कि मिसाल भी नहीं मिलती है। इस घराने के अलावा दूसरी जगह मिसाल मिल ही नहीं सकती। हमारे इल्म ताहिरीन में मौला कायनात के लिए है कि 1000 रकअत नमाज पढ़ते थे। कह देना आसान है, लेकिन शुमार करना 24 घंटे में 1000 रकअत नमाज मामूली चीज नहीं है। हम लोग शब-ए कद्र में सिर्फ 6 दिन की नमाज पढ़ते हैं, घुटना जवाब दे जाता है और हालत तबाह हो जाती है सिर्फ 6 दिन की नमाज में। और यहाँ पर कितनी रकअत नमाज पढ़ रहे हैं? 6 दिन की नमाज में आमतौर पर जो शुमार करते हैं 100 रकअत नमाज या 102 रकअत, चलिए 6 दिन की नमाज है, लेकिन 100 रकअत ही में हम लोगों की हालत तबाह हो जाती है। लेकिन मौला कायनात के लिए, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के लिए, इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए और खुद इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए है कि 24 घंटे में 1000 रकअत नमाज पढ़ा करते थे। और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में बहुत सारे मौजज़ात हैं। बचपन से आपकी जिंदगी में मौजज़ात हैं। एक इरशाद पहले बयान कर दूं, फिर मौजज़े की तरफ जाऊं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जैसे होता है ना, हम लोग कभी किसी से मुलाकात करते हैं तो मुलाकात में सवाल करते हैं ना कि आज आपने सुबह किस हालत में की, किस हालत में सुबह की। कैफ़ अस्बहत या इब्न रसूलिल्लाह, ऐ फर्जंद रसूल आज आपने सुबह किस हालत में की। तो जवाब सुनिए, हर एक का जवाब अपने एतबार से होता है। हमसे आपसे कोई पूछेगा तो हम कह देंगे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हालत में सुबह की।
لیکن امام سجاد علیہ السلام سے کسی سائل نے جب یہ سوال کیا کہ کیف اصبحت یا ابن رسول اللہ، کہ کس طرح سے آپ نے صبح کی، تو جواب میں آپ نے جو فرمایا، آپ فرماتے ہیں اصبحت مطلوبا بثمانی، آج اس حالت میں نے صبح کی ہے، جبکہ ہم سب کے لیے یہی ہے، ہم سب کے لیے بھی یہی ہے کہ جب ہم صبح کرتے ہیں تو 8 چیزوں کے لیے ہم مطلوب ہوتے ہیں، 8 چیزیں ہم سے طلبگار ہوتی، توجہ رکھیے گا، ہم سب کے لیے یہی ہے۔ گویا امام سجاد نے اس کے ذریعے سے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک میسج دے دیا ہے۔ کیا سوال کیا؟ سوال یہ کیا کیف اصبحت، کس طرح سے صبح کی آج آپ نے؟ تو جواب میں فرمایا اصبحت مطلوبا بثمانی، ہم نے صبح اس حالت میں کی ہے کہ 8 چیزوں کے لیے میں مطلوب ہوں۔ مطلوب یعنی کہ جس کو طلب کیا جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو مطلوب کہا جاتا ہے، اور جو طلب کرنے والا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو طالب کہتے ہیں۔ یعنی 8 چیزیں طلبگار ہیں اور 8 چیزوں کے لیے میں مطلوب ہوں۔ غور سے سنیے، ہر ایک کے لیے ہم نے بھی صبح کی ہے، ابھی تو رات ہونے والی ہے لیکن پھر صبح کریں گے، ہر روز صبح ہوتی رہتی ہے۔ 8 چیزوں کے لیے ہم کیا ہوتے ہیں؟ مطلوب ہوتے ہیں، 8 چیزیں طلبگار ہوتی۔ پہلی چیز کیا بیان فرمائی؟ اللہ یطلبنی بالفرائض، توجہ رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آج میں نے صبح اس حالت میں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اپنے فرائض کو طلب کر رہا ہے۔ توجہ رکھیے گا، ساتھ دیجیے، کیا ہے؟ یطلبنی بالفرائض، اللہ یطلبنی بالفرائض، اللہ تعالیٰ مجھ سے اپنے فرائض کو طلب کر رہا ہے۔ جب ہم صبح کرتے ہیں تو کس حالت میں؟ ہم مطلوب، ہم سب مطلوب ہوتے ہیں، اور اللہ طالب ہوتا ہے، طلبگار ہوتا ہے۔ کس چیز کا طلبگار ہوتا ہے؟ فرائض، یعنی جو اس نے واجب کیے، جو فرض کیے، نماز ہے، روزہ ہے، یا جتنے بھی فرائض ہیں، جتنے بھی واجبات ہیں، ان کے لیے ہم مطلوب ہوتے ہیں۔ یا یہ بھی کہہ دوں تھوڑا سا بڑھا کر کے کہ جن چیزوں کو اللہ نے واجب کیا ہے ان کے لیے ہم سب مطلوب ہیں، اللہ کے لیے مطلوب ہے کہ انہیں بجا لائیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کے لیے بھی مطلوب ہے نا۔ اس کے لیے مطلوب کس اعتبار سے ہے؟ واجبات کے لیے تو مطلوب ہے کہ ہم انجام دیں، بجا لائیں۔ محرمات کے لیے مطلوب ہم اس طرح سے ہے کہ ہم ان سے اپنے آپ کو بچائیں، پرہیز کریں، یعنی حرام کے قریب نہ جائیں۔ یہ پہلی چیز آپ نے بیان فرمائی۔ دوسری چیز آپ نے بیان کیا فرمائی؟ پہلی چیز تو ہے اللہ یطلبنی بالفرائض والنبی بالسنہ، اللہ اپنے فرائض کو ہم سے طلب کر رہا ہے، اور نبی کس چیز کو طلب کر رہے ہیں؟ نبی اپنی سنت کو طلب کر رہے ہیں کہ نبی کی جو سنت ہے اس کے اوپر ہم سب عمل کریں، واقعی سنی بنے۔ اور جو رکھیے گا، واقعی سنی وہی ہے جو نبی کی سنت پر عمل کرے۔ صرف زبان سے کہہ دینا کہ ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں، زبان سے کہنے سے ہم اہل السنہ والجماعہ نہیں بنیں گے، بلکہ ہم اس وقت اہل السنہ والجماعہ بنیں گے، واقعی سنی بنیں گے کہ جب نبی کی سنت پر عمل کریں گے۔ نبی کی سنت کیا ہے؟ فعل نبی، جو نبی نے، قول نبی جو نبی نے کہا، فعل نبی جو نبی نے کیا، سکوت نبی، نبی کے سامنے کوئی عمل انجام دیا جائے۔ توجہ سنیے، سنت نبی کیا ہے؟ جو نبی کہے، جو نبی نے کہہ دیا، نبی نے کہہ دیا حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو ہمیں ماننا ہے کہ حسن و حسین
جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. نبی نے کہہ دیا علی مع الحق والحق مع علی، علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ ہے. نبی نے جو کہہ دیا ہے وہ ہمیں ماننا ہے. نبی نے کہہ دیا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو مجھے ماننا پڑے گا کہ نبی شہر علم ہے اور علی اس کا دروازہ ہے. صلوات پڑھ پر محمد یعنی جو کچھ بھی نبی نے فرما دیا اسے کہتے ہیں قول، ارشاد نبی، اس پہ عمل کرنا سنت. یا نبی نے جو خود عمل انجام دیا، نبی نے جو عمل انجام دیا ہے وہ عمل ہم انجام دیں گے. تو اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ سنت نبی. یا نبی کے سامنے شریعت کے اعتبار سے کوئی عمل انجام دیا جائے اور نبی خاموش رہے، سکوت اختیار کریں، اس کو کہتے ہیں تقریر نبی، سکوت نبی. نبی کے سامنے مثال کے طور پر وضو کرنے کے بعد مسا یوں کیا جا رہا ہے اوپر سے نیچے کی طرف، توجہ رہے. یا نبی کے سامنے وضو یہ کیا جا رہا ہے کہ پیشانی سے لے کر کے لمبائی میں تھوڑی تک، چوڑائی میں بیچ کے انگلی اور انگوٹھے کے درمیان میں چہرے کو دھلا جا رہا ہے. توجہ رکھیے گا. نبی کے سامنے یا نبی کے سامنے داہنے ہاتھ کو دھلا جا رہا ہے کوہنی سے لے کر انگلیوں کے سرے تک. پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کو دھلا جا رہا ہے کوہنی سے لے کر انگلیوں کے سرے تک. اور پھر اس کے بعد سر کے چوتھائی حصے پر مسا کیا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد داہنے ہاتھ سے داہنے پیر پر، بائیں ہاتھ سے بائیں پیر پر مسا کیا جا رہا ہے. نبی کے سامنے نبی نے سکوت اختیار کیا. تو اب نبی کا یہ سکوت اختیار کرنا سنت نبی ہے. یعنی وضو اگر سیکھنا ہے تو نبی کے سامنے وضو کیجئے. نبی نے سکوت اختیار کیا تو وہی وضو نبی ہے، دوسرا وضو نبی نہیں ہو سکتا ہے. صلوات پڑھتے پر محمد تو امام سجاد علیہ السلام سے کیا پوچھا گیا؟ آج آپ نے صبح کس حالت میں کی؟ آپ نے کیا فرمایا؟ پہلی چیز کیا فرمائی آپ نے؟ اللہ یطلبنی بالفرائض. فرائض کے لیے لہذا جتنے فرائض ہیں اللہ طلبگار ہے، ہم مطلوب ہیں، ہر ایک کے لیے ہے. یہ میں نے عرض کیا یہ قیامت تک کے لیے امام سجاد کا یہ گویا میسج ہے، اس پر عمل کریں. اور اس کے بعد دوسری چیز کیا؟ والنبی بالسنہ. اور نبی کیا طلب کر رہے ہیں؟ اپنی سنت. اور سنت کو بھی ہم نے بیان کر دیا کہ سنت نبی کیا چیز ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ والعیال بالقوت. یعنی عیال کس کو کہتے ہیں؟ بیوی بچے. بیوی بچے کیا چاہتے ہیں؟ بیوی بچے اپنا نان و نفع چاہتے ہیں. یہی تو ہے نا. ایسا نہ ہو کہ بیوی بچوں کے نان و نفع میں کمی ہو، کیونکہ اس حالت میں سکھی ہے کہ یہ 8 طلبگار ہیں، 8 کے لیے مطلوب ہے. پہلے اللہ، پھر اس کے بعد نبی، نبی کے بعد ہمارے بیوی بچے ہیں. بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے نکلے جائیں اور لا کر کے دیں، واجب ہے نا. نہیں ہے کہ
اب ایام عزا شروع ہو گئے، خالی 2 مہینے 8 دن صرف عزاداری کریں، ماتم کریں اور کاروبار چھوڑ دیں. نہیں، امام حسین ایسی عزاداری پسند نہیں کرتے ہیں کہ کاروبار چھوڑ کر کے گھر بیٹھ جائیں اور صرف عزاداری کریں. نہیں، اسی وقت ہماری عزاداری قابل قبول ہوتی ہے کہ جب تمام فرائض کو ہم انجام دیتے رہیں اور ساتھ میں عزاداری بھی کریں. جیسے آج آپ جاب پہ گئے، جاب پہ آنے کے بعد اس وقت عزاداری کے لیے آئے ہیں. کیا کہنا کہ جو اہل و عیال کی طلب ہے، جو اہل و عیال کی ضرورت ہے، نان و نفقہ بھی ہم نے دیا اور اس کے بعد عزاداری میں بھی آ گئے. یہ بھی عبادت ہے. اسی کو کہتے ہیں نور علی نور ہے. عبادت کے اوپر یہ عبادت ہے. صلوات پڑھ دو محمد بچوں میں کتنا جوش آ جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ تیسری چیز تھی. چوتھی چیز آپ نے فرمایا تاکہ یہ حدیث مکمل ہو جائے، والنفس بالشہوہ. غالب کون ہے؟ ہمارا آپ کا نفس ہے. کیا چاہتا ہے نفس؟ نفس کی جو خواہش ہے، نفس کی جو ضرورت ہے، والنفس بالشہوہ. شہوہ سے مراد یہ ہے کہ نفس کی چاہت. نفس کیا طلب کر رہا ہے؟ نفس طالب ہے. ہم سے کیا چاہ رہا ہے؟ ہم مطلوب ہے نا. ہم سے کیا چاہ رہا ہے ہمارا نفس؟ کہ نفس کی جو چاہت ہو اس کو پورا کیا جائے. نفس کی چاہت کو آپ پورا کرتے رہیں گے تو یہ ہمیشہ چاہتا ہی رہے گا اور اس کی چاہت کبھی پوری نہیں ہوگی. یہ نفس ہے. لہذا یہاں پر نفس کی چاہت کو پورا نہ کریں بلکہ نفس کی خلاف ورزی کریں. جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ یہ نفس کا کیا ہے؟ نفس یعنی نفس امارہ. ان النفس لامارۃ بالسوء. قرآن مجید میں آیا ہے کہ یہ نفس جو ہے بہت زیادہ برائیوں کی طرف دعوت دینے والا ہے. یہ نفس ہمارا قرآن مجید میں کسی چیز کے لیے اتنی تاکید نہیں کی گئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی بھی چیز کے متعلق اتنی تاکید نہیں کی جتنی تاکید نفس کے بارے میں کی ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. ان بھی عربی زبان میں تاکید کے لیے ہے، نفس بھی تاکید کے لیے ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. لام بھی تاکید کے لیے ہے. امارہ صیغہ مبالغہ ہے بھی تاکید کے لیے ہے. اور اس کا جو پورا جملہ بنتا ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہے. یعنی ایک مرتبہ ہمارے ایک استاد نے یہ بیان کیا کہ اسی ایک چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 11 تاکیدیں کی ہیں. کتنی تاکید کی ہے؟ 11 تاکید کی ہے کہ انسان کا نفس جو ہے یہ برائیوں کی طرف دعوت دینے والا ہے، برائیوں کی طرف لے کر جانے والا ہے. تو چوتھی چیز یہ ہے کہ اس حالت میں انسان نے صبح کی ہے. امام سجاد فرما رہے ہیں کہ نفس جو ہے چاہ رہا کہ اس کی چاہت کو پورا کیا جائے، جبکہ نفس کی چاہت کو پورا نہیں کرنا ہے. اگر چاہتے، کسی نے یہ کہا شعر کی صورت میں ہے لیکن شعر تو نہیں پڑھوں گا، کہ اگر چاہتے ہیں کہ زندگی بڑھ جائے تو نفس کی چاہت کو کبھی پورا ہی نہ کرے. توجہ ہے. اس لیے کیونکہ چاہت کو پورا کر دیں گے تو چاہت پوری ہو گئی. لہذا چاہت کو پورا ہی نہ کیجیے تاکہ چاہت بڑھتی رہے. صلوات پڑھ دے بر محمد. اور اس کے بعد 5ویں چیز جو ہے وَالشَّيْطَانُ بِاتِّبَاعِهِ. 5واں طلبگار شیطان ہے. کیا شیطان چاہتا ہے ہم سے آپ سے؟ امام سجاد فرما رہے ہیں وَالشَّيْطَانُ بِاتِّبَاعِهِ. شیطان چاہتا ہے کہ اس کا اتباع کریں، اس کی پیروی کریں.
शैतान घात में बैठा हुआ है ना, अल्लाह से कह के आया है कि मैं बहकाऊंगा, लेकिन अल्लाह ने कहा है कि मेरे मुखलिस बंदे तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। तो पांचवी चीज यह है कि शैतान व शैतान बित्तिबा ही चाहता है कि हम उसका इत्तिबा करें, उसकी पैरवी करें। और आठवीं चीज क्या है? वल हाफिजान बिसिद्क़िल अमल, वल हाफिजान बिसिद्क़िल अमल। हाफिजान ये जो मौजूद है ना, हिफाजत करने वाले, किरामन कातिबीन जो मौजूद है, लिखने वाले। कुरान मजीद कहता है वमा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, तुम्हारी जबान से कोई लफ्ज़ नहीं निकलता मगर ये कि उसको लिखने के लिए दो फरिश्ते, एक का नाम रकीब है, दूसरे का नाम अतीद है, ये दोनों फरिश्ते मौजूद हैं। दाहिने शाने पर जो है अच्छाइयाँ लिखने वाला, बाएं शाने पर बुराइयाँ लिखने वाला। दाहिने शाने पर जो है उसका क्या नाम है? रकीब है। और दाहिने शाने पे जो है रकीब है, बाएं पर जो है वो कौन है? अतीद है। कुरान मजीद में ये लफ्ज मौजूद है, वमा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन, तुम्हारी जबान से कोई लफ्ज नहीं निकलता मगर ये कि इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, रक़ीब और अतीद फरिश्ता मौजूद है, जो भी तुम जबान से निकालोगे। अभी होता है ना कि कुछ न कुछ हम कहते रहते हैं, कभी गुनाह बेलज़्ज़त, गुनाह बेलज़्ज़त की किसी ज़रूरत नहीं है, तो किसी के बारे में बैठे तबसरा कर रहे हैं, जिसको तबसरा कहते हैं उसी को गीबत कहते हैं ना, होता है ना, कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन क्या है, हम घर बैठे हुए हैं या भी 4-5 लोग हम इकट्ठा हो जाएंगे, किसी के बारे में शुरू कर देंगे, क्या ज़रूरत है? इसी को कहते हैं गुनाह बेलज़्ज़त। अगर जब हम शुरू करेंगे तो क्या है, ये जो फरिश्ता मौजूद है अतीद, बाएं पे अतीद है और दाहिने पे रकीब है। अच्छाइयाँ अगर करेंगे, किसी की तारीफ करेंगे या इस तरह से गुफ्तगू करेंगे कि जिससे जो है फ़ायदा हो सामने वाले को, तो अब जहाँ पर नियत इसीलिए है इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का ताल्लुक किससे है? इंसान की नियत से है कि ऐसी गुफ्तगू करें कि जिससे सामने वाले की इस्लाह हो। अगर इस नियत से गुफ्तगू कर रहे हैं तो हमारा ये गुफ्तगू करना सवाब है, ये रकीब हमारे नामे आमाल में लिख देगा। और अगर हम बुराई करना शुरू कर दिए, गीबत करना शुरू कर दी या किसी पे इल्जाम और इत्तेहाम लगाना शुरू कर दिया, तो ये क्या है? गीबत भी है, इल्जाम भी है, इत्तेहाम भी है, गुनाह है और अजीम गुनाह है। कुरान मजीद कह रहा है कि क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि अपने बड़े भाई का गोश्त खाओ? अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन, क्या तुममें से कोई पसंद करता, सूरह हुजरात की आयत है, कि अपने मरे भाई का, मुर्दार भाई का गोश्त खाए? फकरिहतुमूहु, तुम यकीनन नापसंद करते हो। तो गीबत यही है, गोया मरे भाई का गोश्त खाना है। तो गीबत करने वाला भी और गीबत सुनने वाला, हदीस में आया है दोनों बराबर है। लिहाजा शैतान के बहकावे में ना आए। शैतान तो घात में बैठा हुआ है। और फिर उसके बाद छठी चीज क्या बयान किया? ये हाफिजान, ये कितने बदलते भी रहते हैं, इनकी शिफ्ट भी बदलती रहती है। 24 घंटे बाद कभी बयान किया था मैंने कहीं पर किसी मजलिस में, और रिवायत में ये है, अपनी तरफ से मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, रिवायत में क्या है, 24 घंटे के बाद ये फरिश्ते जो है रकीब और अतीद 24 घंटे तक रहते हैं। 24 घंटे के बाद जब 24 घंटे पूरे हो जाते हैं तो उस वक्त दूसरे दो फरिश्ते आते हैं, यही जिनका नाम रकीब और अतीद है। ये दो फरिश्ते फिर दूसरे आ जाएंगे रकीब और अतीद बन करके, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ लिखने के लिए। तो अब आप जोड़ लीजिए, साल में कितने फरिश्ते हो जाएंगे? 730। सही है, जोड़ा है।
730 فرشتے سال میں ہو رہے ہیں. اب اسی حساب سے ہم آپ جوڑ لیں. اب مان لیجیے، فرض کر لیجیے کسی کو عمر 50 سال ہے، 15 سال نکال لیجیے. یا کسی کو عمر مان لیجیے 70 سال ہے، جو 15 سال ہے وہ نکال دیجیے، یا پورے 70 سال لے لیجیے. 15 سال نکالنے کے بعد 70 سال کتنی عمر ملی ہے اسے؟ 85 سال ملی. 15 سال نکال دیجیے، بچے کتنے؟ 70 سال. اب 70 سال میں جب وہ قبر سے نکلے گا تو اس کے ساتھ کتنے ہزار فرشتے ہوں گے؟ اب آپ جوڑیے 51,100. کتنے فرشتے رہیں گے ایک انسان کے ساتھ؟ 70 سال اگر عمر ملی ہے، میں نے حساب لگایا تھا، آپ لوگ بھی جوڑ دیجیے گا، کتنے فرشتے ہوں گے؟ 51,100. اللہ اکبر. 51,100 فرشتے، اچھائیاں لکھنے والے اور برائیاں لکھنے والے یہ فرشتے ہوں گے. ان کے ساتھ ان کے سامنے کیا ہم اب کچھ کہہ سکتے ہیں؟ یہ گواہ ہوں گے. ہمارے اعمال کے گواہ فرشتے بھی ہیں، اور ہمارے اعمال کے گواہ اہل بیت بھی ہے. جو روایتوں میں آیا ہے اہل بیت ہمارے اعمال کی گواہی دیں گے. تو جب اہل بیت ہمارے اعمال کی گواہی دیں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اہل بیت ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اہل بیت کی نگاہوں کے سامنے ہمارے عمل ہے. ہمارا وقت کا امام ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف فرماتے ہیں، یحیط علما بانبائکم ولا یعزب عنا من شیء من اخبارکم. خود فرماتے ہیں کہ تمہاری پل پل کی خبر ہمیں ہے. امام زمانہ فرما رہے ہیں ولا یعزب عنا شیء من اخبارکم، تمہاری خبروں میں سے کوئی بھی خبر ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز کی ہمیں اطلاع ہے. امام زمانہ فرما رہے ہیں. اور اگر اطلاع نہیں ہوگی تو کیسے روز قیامت گواہی دیں گے؟ یہ 6 چیزیں ہوئی ہیں. 2 چیزیں اور رہ گئی، وہ بھی مکمل کر دوں تاکہ آپ لوگوں بھی یاد ہو جائے. امام سجاد علیہ السلام سے کیا پوچھا گیا کہ آج مولا آپ نے کس حالت میں صبح کی؟ آپ نے کیا فرمایا؟ پہلی چیز یہ بیان فرمائی کہ اللہ فرائض کو طلب کر رہا ہے، نبی سنت کو طلب کر رہے ہیں، اور اہل و عیال نان و نفقہ چاہتے ہیں. نفس جو ہے شہوت یعنی اپنی چاہت، کہ نفس یہ چاہ رہا ہے کہ اس کی جو چاہت ہے اسے پورا کیا جائے، یا اس کے علاوہ شیطان جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. اور حافظان جو ہمارے دونوں شانے کے موجود ہیں وہ ہمارے عمل کو لکھ رہے ہیں. اور 7ویں چیز کیا ہے؟ وہ ملک الموت بالروح. ملک الموت کیا چاہ رہے ہیں؟ ملک الموت کو روح چاہیے نا. وہ ملک الموت بالروح، ملک الموت کو روح چاہیے. کب اس کی روح قبض ہو جائے کچھ نہیں معلوم. اس حالت میں انسان صبح کرتا ہے. اور والقبر بالجسد 8ویں چیز. اور قبر کیا چاہتی ہے؟ والقبر بالجسد، یہ باڈی. قبر جو ہے جسد، جسم کو چاہیے. کچھ نہیں معلوم کب کس کی موت آ جائے. امام سجاد علیہ السلام سے یہ 5 مخصوص ہے، لہذا امام سجاد علیہ السلام نے یہ جو 8 چیزیں بیان فرمائی ہیں، اس کو ہمہ وقت ہم آپ یاد رکھیں گے تو کبھی گناہ کے قریب نہیں جائیں گے. امام سجاد علیہ السلام زہری کہتے ہیں رات مدینے کی رات تھی، ٹھنڈک کی رات تھی، جاڑے کا موسم تھا، اور ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی. توجہ رکھیے گا، ٹھنڈک کا موسم، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی. اور دیکھا
امام سجاد اپنی پشت پر بوری رکھے ہوئے چلے جا رہے ہیں. زہری کہتا ہے میں اپنے غلام کے ساتھ جا رہا تھا, میں نے دیکھا بڑھ کر کے امام سجاد کی خدمت میں سلام کیا. زہری کا بیان میں اپنے غلام کے ساتھ تھا, بڑھ کر کے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد مولا سے سوال کیا مولا کہاں کا ارادہ ہے؟ امام نے فرمایا اريد سفرا, سفر کا ارادہ ہے. اعد له زادا, اور اس کے لیے میں زاد راہ مہیا کرتا ہوں. اريد سفرا, سفر درپیش ہے. اعد له زادا, اور اس سفر کے لیے زاد راہ مہیا کر رہا ہوں. وَأَحْمِلُهُ إِلَى مَوْضِعِ الْحَرِيزِ, امام سجاد کے جملے ہیں. اور میں یہ زاد راہ لے جا کر کے ایک محفوظ جگہ پہ پہنچا رہا ہوں تاکہ یہ جب کوئی چیز کام نہ آئے اس وقت یہ چیز میرے کام آئے. احملہ الی موضع الحریز, محفوظ جگہ پر اسے میں لے جا رہا ہوں, محفوظ جگہ پر اسے میں پہنچا رہا ہوں. تو اس وقت زہری کہتے ہیں کہ میں نے امام کی خدمت میں عرض کی مولا میرے غلام کو یہ بوری دے دیجئے, میرا غلام اٹھائے گا. آپ کی شان کے مطابق نہیں ہے, آپ کی شایان شان نہیں ہے کہ آپ بوری لے کر کے جائیں. تو اس وقت امام نے فرمایا کہ اے زہری, وہ چیز جو میرے کام آئے گی میرے شایان شان ہے, جو میرے کام آنے والی ہے. اس وقت کی جب کوئی کام نہیں آئے گا تو امام سجاد علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا اور پھر اس کے بعد اصرار کیا زہری نے, کہا نہیں اے زہری مجھے چھوڑ دو, جو میں کر رہا ہوں مجھے انجام دینے دو. اور پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد زہری نے دیکھا امام کسی سفر پہ نہیں گئے اور گھر پہ موجود ہیں. تو زہری نے کہا مولا آپ نے کہا تھا سفر درپیش ہے. کہا ہے زہری سفر سے مراد یہ دنیا کا سفر نہیں ہے بلکہ سفر سے مراد سفر آخرت ہے. امام سجاد نے اسی لیے جب امام سجاد کو تختہ غسل پر لٹایا گیا تو آپ کے دوش پر نشان تھے. کس چیز کے نشان تھے؟ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے جہاں آپ کے دوش پر تازیانوں کے نشان تھے وہاں پر آپ کے دوش پر جو آپ بوری میں اناج یا لکڑی وغیرہ لے جا کر غریبوں کے گھر تک پہنچاتے تھے اس کے نشانات تھے. امام سجاد علیہ السلام کی زندگی واقع کربلا کے باہر امام سجاد کو جب یہ اہل حرب کو لے جایا گیا, اس طرح سے لے جایا گیا ہے جو مقتل میں لکھا ہوا ہے, کچھ بے کجاوا اونٹ لائے گئے اور اہل حرب کو بیویوں کو بے کجاوا اونٹوں پہ سوار کیا اور امام سجاد کو ایک بے کجاوا اونٹ سے باندھ دیا گیا تھا. امام سجاد کے قدموں کو پیروں کو اس کی پشت سے باندھ دیا گیا. اور پھر اس کے بعد جب اہل حرم نے درخواست کی کہ ہمیں مقتل کی جانب سے گزارا جائے تاکہ شہداء کی سہارت کر لے, جب مقتل کی جانب سے گزارا گیا سید سجاد کی نگاہ شہداء کی کٹی ہوئی گردنوں پہ پڑی. امام سجاد نے چاہا خود کو ڈھانکے سے گرائے لیکن خود کو گرا نہ سکے کیونکہ آپ کے پیر کو اونٹ کی پشت سے باندھا گیا تھا. چاہنے والی کو بھی جس کی نگاہ سید سجاد پر تھی ایک مرتبہ خود کو ڈھانکے سے گرایا. سید سجاد کے قریب جناب زینب سلام اللہ علیہا آنے کے بعد کہتی ہے اے میرا سجاد اس عالم غربت میں کیا تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے؟ سید سجاد طرف جاتے ہیں, طرف کر کے کہتے ہیں اے پپی اپا وہ بیٹا وہ لال کیسے صبر کرے جو دیکھ رہا ہے اس کے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا. وہ بڑے ساتھ نے اپنے نجس لاشوں کو دفن کر دیا لیکن میرے بابا کی میت بے گور و کفن پڑی ہوئی ہے. ارے سید
سجاد نے کچھ اس طرح سے کہا تھا، اب جناب زینب نے تانے ضبط نہ رہی، ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، آواز دی واجدہ علیک ملک السما، صلی علیک ملک السما، اے نانا آپ پر آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی، لیکن وہ صدق الحسین مرمل بالدماء ومقطع العزاء، لیکن اے نانا آپ کا نواسا حسین ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے، خاک و خون میں گھلتا پڑا ہوا ہے، وہ مظلوم الامامت والرضا امامہ اور رضا کو لوٹ لیا ہمارے صبر کو قبول فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام گناہ میں صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ اے میرے معبود، اب تک ہم سے جتنے گناہ ہوئے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے معبود، تجھے واسطہ ہے ہمارے ان آنسوؤں کا جو ہماری آنکھوں سے نکلے ہیں غم شہدائے کربلا میں، اے میرے معبود ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ اے میرے معبود، ہمیں اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک کہ محمد و آل محمد ہم سے راضی و خوشنود نہ ہو جائے۔ اے میرے معبود، ہمارے شیعان حیدر کرار جہاں پر بھی ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، بیمار ہونے شفائے عاجل و کامل عنایت فرما۔ اے میرے معبود، جو ہم نے بے روزگار ہیں ان کی روزی کا غیب سے انتظام کر، اے میرے معبود ہمارے تمام مرحومین جو دنیا سے گزر چکے ہیں انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جتنے بھی آپ لوگوں کے مرحومین دنیا سے ہو چکے ہیں ان کے لیے